الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے اور دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور آج جامع مسجد سبحانی اورنگی ٹاؤن میں بھی دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ 3 قسم کے لوگوں کا بیان اس حدیث پاک میں ہے۔ آج کل گرمیوں کے دن ہیں اور ان دنوں میں یہ بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ دن 12 بجے 1 بجے کھلے آسمان تلے ننگے پیر آپ 15 منٹ کھڑے رہ جائیں تو شاید ہم 10 منٹ بھی کھڑے نہ رہ سکیں۔ پیاس سے گلا خشک ہو جائے گا، پسینے سے ہم شرابور ہو جائیں گے، پیر تپنے لگ جائیں گے۔ ایسا ہی ہے، حالانکہ سورج کروڑوں میل دور ہے۔ قیامت کے دن سورج 1.25 میل دور ہوگا، اتنا قریب۔ آج زمین پتھر کی ہے، ڈامر کی ہے، قیامت کے دن زمین تانبے کی ہوگی۔ یعنی کوئی امیجنیشن، کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ گرمی ہوگی کتنا سینٹی گریڈ ہوگا۔ آج ہم ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں بھائی آج گرمی بہت ہے، کتنا ٹیمپریچر ہے؟ تو کوئی بتاتا ہے بھائی 45 ہو گیا ہے، 44 ہو گیا ہے۔ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے۔ دنیا میں ایک انٹرنیشنل رول ہے، یاد رکھیے گا، کہ کہیں 50 ڈگری ٹیمپریچر ہو جائے نا تو وہاں گورنمنٹ کو چھٹی دینی پڑ جائے گی۔ 50 ڈگری پر کام نہیں کر سکتا انسان۔ مور دین 50 ڈگری اگر ہو جائے تو انسان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر وہ دھوپ میں زیادہ دیر کام کرے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 سالوں پہلے پاکستان میں ہیٹ اسٹروک ہوا تھا اور سینکڑوں مسلمان ہمارے کراچی میں ہی رمضانوں میں دنیا سے چلے گئے۔ کیا ہوا تھا؟ تھوڑا ٹیمپریچر بڑھا، وہ دھوپ میں تھے، انہیں گرمی لگی اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ لمٹ ہے ہماری 50 ڈگری، بہت بڑی بات ہے 50 ڈگری میں کوئی سروائیو کر جائے۔ قیامت کے دن کتنی ڈگری ٹیمپریچر ہوگا جب سورج 1.25 میل پر ہوگا؟ اچھا، اب آپ مثال کے طور پہ کہیں گرمی سے آتے ہیں، جیسے ہی گرمی میں ہوتے ہیں فوراً کوئی سایہ ملتا ہے تو جان میں جان آ جاتی ہے، سکون مل جاتا ہے۔ پنکھا ہو تو سبحان اللہ اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اب قیامت کی اس گرمی میں فقط ایک سایہ ہوگا، یوم لا ظل الا ظلک ولا باقی الا وجہک۔ وہ دن جس دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اب ہم سوچیں کہ اس دن کسی کو سایہ عرش مل گیا تو اس کا تو وارے نیارے ہو جائیں گے نا، اور اس دن جو دھوپ میں رہ گیا، سایہ نہ ملا، اس کا کیا بنے گا؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیے کہ پیارے آقا فرماتے 3 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ہاں، یہ البتہ الگ الگ حدیثیں ہیں جس میں 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، مزید کچھ تقسیم ہے، لیکن چند ہی خوش نصیب ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ اور وہ خوش نصیب کون ہوں گے؟ سنیے، اب میں اور آپ چیک کر لیں جتنے یہاں موجود ہیں کہ میں ان میں شامل ہوں کہ نہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کر دے، لوگوں کی پریشانی دور کرنے والا یہ وہ شخص ہوگا جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ کئی خوش نصیب ہوتے ہیں ایسے محلوں میں، علاقوں میں، شہروں میں، جو لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف مصیبت اور پریشانی میں رجوع کرتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اچھا، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ پریشانی پیسوں سے ہی دور ہو سکتی ہے، میں غریب آدمی، میں کسی کی پریشانی کیسے دور کر سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔
پریشانی فقط پیسوں سے دور نہیں ہوتی. اگر پیسوں سے پریشانی دور ہوتی نا تو کوئی مالدار پریشان نہ ہوتا. اس کے پاس تو پیسے ہیں نا. تو پیسوں سے پریشانی دور نہیں ہوتی. نرم گفتگو سے، شفقت سے، حوصلہ افزائی سے، دل جیتنے سے، مدد کرنے سے، ساتھ دینے سے پریشانی دور ہوتی ہے. کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو دعا دیں، اس سے ملنے جائیں، اس کی ہمت بڑھائیں. اس کو اگر ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے ساتھ چلے جائیں، کوئی اچھا ڈاکٹر بتا دیں. تو اس سے بندے کی پریشانی دور ہوگی، دل سے دعا نکلے گی. وہ شعر ہے نا، شربت نہ دیں کرے بات لطف سے. آپ کے پاس شربت نہیں ہے پلانے کو، میٹھے بول تو ہے نا. شربت نہ دیں کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. یہ بات تو کر سکتے ہیں نا، حوصلہ تو دے سکتے ہیں. اچھا، میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی کہ اللہ کے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو ملے گا جو لوگوں کی پریشانی دور کرتے ہیں. اب ذرا سوچیں کہ جو لوگوں کے لیے پریشانی پیدا کرتے ہیں، جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. آپ نے وہ روایت سنی ہوگی نا کہ ایک شخص کی مغفرت اس لیے ہو گئی کہ راستے سے کانٹا دور کر دیا، پتھر دور کر دیا. اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ مسلمانوں کو راحت پہنچائی جائے. لیکن اگر کوئی شخص تکلیف پہنچاتا ہو، ٹینشن کریٹ کرتا ہو، اس کا کیا بنے گا وہ سوچے. اور ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، خواہ لڑائی کرنی ہے، جھگڑا کرنا ہے، بتاؤ کس سے الجھنا ہے، روب جمانا ہے، دھمکی دینی ہے، بدماشی دکھانی ہے. معاذ اللہ، آج کر لو جو کرنا ہے، سوچئے اس دن کیا ہوگا. ایک طرف اللہ اتنا راضی ہے ان لوگوں سے جو پریشانی دور کرتے ہیں، انہیں عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. وہ لوگ جو پریشانی پیدا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا. بہت سارے طریقے پریشان کرنے کے. ٹیلی فون پر تنگ کرنا، کاروبار میں تنگ کرنا، ساتھ نوکری کرنے والوں کی خواہ چغلی لگانا، خاندان والوں کو تنگ کرنا، پڑوسی کو پریشان کرنا. غور کرتے جائیں کہ میرے صبح و شام لوگوں کی راحت کے لیے ہیں یا پریشانی کے لیے. کیونکہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کو حاصل کرنا. دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے، دوسرے نمبر پر کون ہوگا؟ میری سنت کو زندہ کرنے والا. سبحان اللہ. دعوت اسلامی والوں تمہیں مبارک ہو. اللہ کے اتنے بڑے ولی تمہیں ملے، امیر اہل سنت، جنہوں نے ایسا ماحول بنا دیا کہ کتنی سنتیں جو پہلے لوگ عمل نہیں کرتے تھے، آج ماشاءاللہ گلی گلی میں سنتوں کے پیکر نظر آتے ہیں. اے سنتوں پر عمل کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا، ان میں وہ بھی ہے جو سنت کو زندہ کرنے والا. تو انشاءاللہ سنتوں پر عمل کریں گے. جو دور زندگی گزار رہے ہیں نا سنتوں سے، وہ بھی آ جائیں، نہ رہیں دور سنتوں سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. انعام تو دیکھو سنتوں پر عمل کرنے کا. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آتا ہو، یار ہر بات پہ سنت، ہر بات پہ دعوت اسلامی والے سنت بیان کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیے، 3 انگلیوں سے کھائیے، جناب اس طرح بیٹھ کر کھائیے، بیٹھ کر پانی پیجئے، سیدھے ہاتھ سے پانی پیجئے، مصافحہ دونوں ہاتھوں سے کیجئے، سلام میں پہل کیجئے، مسکرانا سیکھیے. ہر بات پہ سنت. بھائی فضیلت تو دیکھو کیسی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. حاصل ہے نا زندگی کا. پھر کیا چاہیے؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں پھر تو بیڑا ہی پار ہے. جس نے جانا ہے، جس نے جنت میں جانا کر لو تیاریاں. جنت میں جانا ہے تو سنتوں پر عمل کیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیجئے، پھر دیکھیں بیڑا پار ہو جائے گا. پھر تیسرا شخص جس کو اللہ کے عرش کا سایہ بروز قیامت نصیب ہوگا، وہ کون ہوگا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. اب خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے. اور کئی ایسے جنہیں ہفتوں گزر جاتے ہیں زبان پر ذکر و درود نہیں آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ سن لو، کثرت سے درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن
اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو اب یہ 3 باتیں میں نے بیان کی ہیں۔ سارے یہاں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، جو مجھے سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میں ان تینوں میں کہیں ہوں کہ نہیں، پریشانی دور کرتا ہوں کہ نہیں، یا پریشان کرتا ہوں ہیں، میں سنتوں پر عمل کرتا ہوں یا سنتوں سے دور زندگی گزار رہا ہوں، فیشن، نت نئے جناب انداز، اور تیسرے نمبر پر میری زبان درود پڑھ رہی ہے کہ نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں دیکھوں کہ میرا وہ پڑوسی جو سنتوں پر عمل کرنے والا، سر پر امامے سجانے والا، چہرے پر داڑھی والا، مسواک کرنے والا، نماز پابندی سے پڑھنے والا، اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہے اور مجھے دھوپ میں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ سوچئے اس دن بڑی شرمندگی ہوگی کہ جب آپ ہی کا رشتہ دار، آپ ہی کا جاننے والا، جو لوگوں کی مدد کرتے کرتے زندگی گزارتا رہا، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا لطف لے رہا ہوگا، اور کہیں ہم دھوپ میں کھڑے نہ کر دیے جائیں۔ موقع ملے تو دور کرو پریشانی۔ اور پھر زبان سے درود کیوں نہیں پڑھتے؟ کتنے پیسے لگتے ہیں درود پڑھنے میں، کتنی محنت لگتی ہے، کچھ نہیں، پڑھتے جاؤ، رحمتوں میں نہاتے جاؤ، اللہ کی رحمتیں لوٹتے جاؤ۔ آج گھنٹوں فضول کاموں کے لیے ٹائم ہے، 1-2 گھنٹے سوشل میڈیا پہ۔ اب الیکشن کے دن ہے، جس کو دیکھو جناب سیاست پر 2 گھنٹے بحث کروا لو، کون سی پارٹی جیتے گی تو کون سی سیٹ پہ کون کھڑا ہے۔ او اللہ کے بندے، آپ جس علاقے میں ادھر کی سوچیں، پوری دنیا کا معلومات رکھنی ہے، اس کے لیے اتنا ٹائم ہے، درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کلمہ پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، تلاوت قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ اپنا وقت دیکھیے کدھر صرف ہو رہا ہے، فضول کاموں میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا، یہ مائک اگر تھوڑا سا اس طرف ہو جائے نا، گونج رہی ہے آواز، میری طرف آواز اگر آ جائے آسانی ہو، کوئی بھی ایک مائک ہو جو اس طرف ہو جائے۔ اچھا، اب آج ہمارا جو بیان کا موضوع ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت ضروری موضوع ہے۔ توجہ آپ سب کی چاہوں گا کہ اگر ہم سب کے اندر یہ عادت آ جائے جس کو آج ہم نے سیکھنا ہے، اس کی فضائل سننے ہیں، تو یقین کریں زندگی کا لطف آ جائے گا۔ آپ اپنے گھر میں بھی مقبول ہو جائیں گے، اپنے خاندان میں بھی ہر دل عزیز ہو جائیں گے، سارے محلے والے بھی آپ سے پیار کرنے لگیں گے، ساری دعوت اسلامی، جہاں جہاں مدنی ماحول کے ہیں تو مدنی ماحول کے اسلامی بھائی بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اب آپ کہیں گے یار ایسی کون سی عادت ہے، ایسا کون سا فارمولہ ہے؟ تو آج جس وصف اور جس خوبی پر میں نے بات کرنی ہے، اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے اور اس عادت کو اپنے اندر شامل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے زندگی بڑی آسان ہو جائے گی۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے ایک بڑے عالم تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر یہودیوں کے عالم تھے۔ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدی اور ٹائم طے ہو گیا کہ اتنے ٹائم پر پیسے دے دوں گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب زید بن ثانہ نے کیا کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے کیا کیا کہ تھوڑے دنوں کے بعد، ابھی ٹائم نہیں ہوا تھا، بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر گویا چلانا شروع کر دیا کہ میرے پیسے دیجئے، آپ جناب آپ لوگ ہیں ہی ایسے، آپ کے خاندان کا یہ طریقہ ہے، آپ پیسے لیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ٹائم پہ پیسے نہیں دیتے۔ اب پیارے آقا کے ساتھ بدتمیزی، اور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت بھی موجود ہیں جو جلالی بھی ہیں اور جن کو نبی پاک سے بے پناہ محبت بھی ہے۔ آپ نے بڑے گھور کے اسے دیکھا کہ دشمن خدا، تجھے پتہ نہیں اللہ کے نبی سے بات کیسے کی جاتی ہے، یہ انداز اپنایا جاتا ہے۔ اچھا، اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثانہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ جلال دکھایا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس کو نرمی کی تلقین کرنی چاہیے اور مجھے یہ کہنا چاہیے کہ حضور اس کا جو بھی پیسے نکلتے ہیں وہ اس کو دے دیجئے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر یہ لو، اس کے حصے کی جو کھجوریں ہیں یہ اسے واپس دو، تھوڑی زیادہ بھی دے آنا۔ حضرت عمر نے کہا زیادہ کس بات کی، ایک تو بندہ بدتمیزی کر رہا ہے، اس کا حق دے دیا، اور زیادہ کیوں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر جو تم نے غصے سے گھور کر دیکھا تھا نا، اس سے وہ سہم گیا ہوگا، دل ٹوٹا ہوگا، یہ تھوڑی کھجوریں اس بنا پر اسے اور زیادہ دے دو۔
یہ ذرا غور کیجئے، میرے ساتھ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے، بندہ کہے میں تجھے سبق سکھاتا ہوں، اور 4 بندے ساتھ کھڑے ہوں، پھر تو بندہ ہاتھا پائی پہ اتر جاتا ہے کہ میرے ساتھی ساتھ ہے اور ان کے سامنے بدتمیزی کر رہے ہو۔ پیارے آقا کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پر ہیں، سامنے سے بدتمیزی ہو رہی ہے۔ پیارے آقا فرماتے عمر اس کا حق بھی دے دو، تھوڑی زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر وہ کھجوریں لے کر گئے، جا کر وہ کھجوریں دی، کچھ زیادہ بھی دی، تو کہا اے عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ کہ میرے نبی نے فرمایا جو میں نے تمہیں گھور کر دیکھا تھا نا، غصہ کیا تھا، اس سے تمہاری دل آزاری ہوئی ہوگی، میرے آقا نے فرمایا تمہیں اور کھجوریں دے دو۔ اب زید بن ثانہ نے کمال کی بات کی، کہا اے عمر جانتے ہو میں کون؟ تو کہا کون ہے آپ؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر نے نام سنا ہوا تھا، کہا تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے، نبیوں سے بات کیسے کی جاتی ہے، تم نے یہ کیسا رویہ اپنایا؟ زید بن ثانہ کہتے ہیں عمر بات یہ ہے میں نے آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی نشانیاں پڑھی تھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں نے وہ ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں، مگر مجھے جو ہے ایک نشانی چیک کرنی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی، جتنا غلط بیہیو کیا جائے گا، بدتمیزی کی جائے گی، اتنی ان کی نرمی اور حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ اے عمر میں نے پہچان لیا ہے یہی اللہ کے نبی ہیں، میں نے ٹیسٹ کرنا تھا، میں نے امتحان لینا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے جتنا غلط رویہ اختیار کیا اتنی نرمی یہ بڑھاتے چلے گئے۔ عمر سنو میں بہت مالدار بندہ ہوں، آج مسلمان بھی ہوتا ہوں اور اپنی آدھی مال، اپنا آدھا سرمایہ راہ خدا میں وقف بھی کرتا ہوں۔ ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمیوں آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک واقعے سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیا نرمی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ خطرناک اور جس کو کہنا غلط کنسیپشن، ایک غلط فہمی دنیا میں پھیلائی جاتی ہے کہ جناب اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ نہیں جناب، اسلام جنہوں نے صحابہ کو ستایا، شہید کیا صحابہ کو، مکہ چھڑوا دیا، آقا غمگین ہو کر مکے کو چھوڑ کر گئے تھے، مگر جب مکہ فتح ہوتا ہے وہ سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں اور ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج ہمارے سر تن سے جدا کر دیے جائیں گے، آج یہ پاور میں ہیں، ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، کیونکہ ان کو اپنے مظالم یاد آ رہے تھے، کانٹے بچھانا یاد آ رہا تھا، تپتی ریت پر صحابہ کو لٹانا یاد آ رہا تھا، جلتے کوئلوں پر پیٹھ جلانا یاد آ رہا تھا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ غزوہ احد میں ہمارے لوگوں نے جا کر نبی پاک کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، ان کو بھی شہید کیا ہے، یہ سب یاد تھا۔ جب یہ معافی کا اعلان ہوا زاروں کتار رونے لگے، اور اکثر ان میں سردار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، نہ صرف مسلمان ہوئے صحابی بن گئے، اور اب نبی پاک پر جان دینے والے بن گئے۔ تو سمجھنا یہ ہے کہ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں زندگی آسان ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں، میں سکون سے رہوں اور لوگ بھی سکون سے رہیں، تو ہمیں اپنے اندر نرمی پیدا کرنی ہوگی، اپنی ذات کے اندر ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ میں نرم ہو جاؤں، میں شفیق ہو جاؤں، میں مہربان ہو جاؤں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی کس قدر اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف گئے، ذرا سنیے گا، فرعون وہ شخص ہے کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، وہ اسلام کو نہیں مانتا، وہ کافر ہو جاتا ہے، بالکل برباد ہونے والا وہ شخص ہے۔ لیکن جو شخص خود خدائی کا دعویٰ کر دے کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، وہ کتنی بڑی نافرمانی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مقابلہ۔ مگر حضرت موسیٰ کو جب اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کیا فرمایا؟ 16واں پارہ ہے سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 44، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اس سے نرم بات کہنا اور اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے۔
اللہ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا تو فرمایا نرم بات کرنا، یعنی نرمی اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے کہ یعنی جب تم فرعون کے پاس جانا تو نرمی سے نصیحت کرنا۔ بعض مفسرین کے نزدیک کیوں فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر۔ مفسرین لکھتے ہیں بچپن میں اس نے حضرت موسیٰ کی خدمت کی تھی، فرعون نے بچپن میں حضرت موسیٰ کی خدمت کی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ جائیں اس سے وعدہ کریں۔ سنو، حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ اس سے جا کے وعدہ کر لیں کہ اگر ایمان قبول کر لو گے تو ساری زندگی جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، مرتے دم تک تمہاری سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے نکاح کی لذتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، اور مرنے کے بعد تمہیں جنت میں داخلہ بھی مل جائے گا۔ گارنٹی لے کر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مگر جن کے دلوں پر مہر لگی ہو، جن کے نصیب میں ایمان نہ ہو۔ فرعون نے جب یہ ساری باتیں سنی نا، سمجھ تو آئی اس کو، کہتا باتیں تو ٹھیک ہے مگر میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کر لوں۔ فرعون حامان کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا۔ حامان آیا، حامان سے کہا مجھے ایسی ایسی آفر ہوئی ہے، جنت بھی ملے گی، سلطنت بھی رہے گی، جوانی بھی رہے گی۔ حامان بڑا شریر تھا، کہتا ہے میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا فرعون، میں تو تجھے بڑا دانا سمجھتا تھا، اور تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے، تو معبود ہے، لوگ تیری عبادت کرتے ہیں، تو عابد بننا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کرے گا۔ فرعون نے جب یہ سنا تو پھر دماغ گھوم گیا، کہتا تو ٹھیک کہتا ہے، ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا سکھا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، وہاں بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے۔ آج اپنے پڑوسی سے ہم نرم بات نہیں کر سکتے، آج اپنے بھائی سے ہم نرم بات نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہم جھگڑا کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے کتنا فرق ہے ہمارے اندر، جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ کدھر ہیں، ہمارا انداز اور ہماری گفتگو کا عالم کیا ہے۔ آج روڈ پہ چلیں تو جگہ جگہ جھگڑے نظر آ رہے ہیں، بات بات پر لڑائیاں نظر آ رہی ہیں۔ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس آیت کے تحت کیا خوبصورت بات مفسرین نے لکھی، میں پڑھا تو ایمان تازہ ہو گیا۔ اللہ کی رحمت کی جھلک دیکھیے گا اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندے پر جب یہ نرمی برسنی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سمجھیے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت پڑھی نا تو انہوں نے کیا خوبصورت بات سمجھی، اللہ کرے کہ میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیرا اس بندے کے ساتھ نرمی کا یہ عالم ہے جو کہتا ہے میں معبود ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں۔ فرعون تو یہ کہتا تھا نا، اے اللہ جب تیرا اس کے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ ہے تو اس بندے کے ساتھ نرمی کا کیا عالم ہوگا جو کہتا ہے کہ مولا صرف تو ہی معبود ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے۔ اے اللہ جو تیرا نافرمان ہے تو اتنا نواز رہا ہے، ہم تو تجھے اپنا معبود سمجھتے ہیں، ہم پر بھی ضرور کرم فرمائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اے اللہ اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا یہ عالم ہے جو کہتا ہے میں تم سب سے اعلیٰ ہوں، اعلیٰ رب ہوں۔ فرعون کہتا تھا کہ میں اعلیٰ رب ہوں، اے اللہ تیرا اس کے ساتھ نرمی کا یہ معاملہ ہے تو اس بندے کے ساتھ نرمی کا کیا معاملہ ہوگا جو کہتا ہے میرا رب وہ رب ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ اکبر کہتا ہو، اے اللہ تو اس کے ساتھ کتنی نرمی فرمائے گا، اللہ اکبر۔ تو اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ مگر کیا ہم نرم ہیں؟ کیا ہم شفیق ہیں؟ کیا ہم مہربان ہیں؟ ذرا سوچئے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نرمی کی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ اب سوچ لیجئے ہمارے اندر نرمی ہے کہ نہیں؟ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن آسانی کرنے والا نرم ہوتا ہے جیسے نکیل والا اونٹ۔ اونٹ دیکھا آپ نے؟ رسی بچے کے ہاتھ میں بھی دے دیں، جدھر کھینچ جائے کھینچتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا مومن کی مثال ایسی ہے، چٹان پہ بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جائے، یعنی جدھر اس کے ساتھ نرم والا معاملہ آپ کو ملے گا، جھگڑا لڑائی نہیں ہوگی، اطاعت کرنے والا ہوگا۔ مگر آج ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے عائشہ، اللہ پاک رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے۔
اللہ پاک نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں کرتا. سختی کرنے والے کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو نرمی والے کو ملتی ہیں. مگر آج میں اور آپ غور کریں کہ ہمارے اندر کتنی نرمی ہے، ہمارے مزاج میں، ہمارے انداز میں، ہماری گفتگو میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمارے کردار میں. اور اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. پہلے نرمی ہے کیا کمال کی چیز. آپ دیکھیں سونا، کبھی کسی نے جس کو کہتے ہیں نارمل سونا دیکھا، پتھر کی طرح ہوتا ہے، لیکن جب یہ پتھر والا سونا نرم ہوتا ہے تو زیور بن جاتا ہے. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، لوہا نرم بنے تو کام آنے والے اوزار اور ہتھیار بن جاتا ہے. زمین بڑی سخت ہوتی ہے، زمین نرم بن جائے تو اس میں بیج ڈلتا ہے اور وہ گل و گلزار بن جاتی ہے. اسی طرح جس کا دل نرم ہو جائے نا، جو انسان نرم ہو جائے، اللہ اسے اپنا ولی بھی بنا لیتا ہے، اسے علم و عرفان بھی عطا فرما دیتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ میرے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں. آج ہم نرمی کے فضائل بھی سن رہے ہیں اور اس کے واقعات بھی سن رہے ہیں. ایک اور بڑا تاریخی واقعہ تاتاری قوم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنی خطرناک قوم تھی کہ پشتے کے پشتے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. اسلام دشمن قوم مانی جاتی تھی، مگر یہ قوم کیسے پلٹا کھائی، اس قوم نے کیسے ایمان قبول کیا. کمال کا واقعہ ہے کہ اس میں ماجرا یہ ہوا کہ تاتاری قوم جو تھی، خراسان کے ایک بزرگ کو خواب میں حکم ہوا کہ تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت دیں. اس وقت ہلاکو کا بیٹا تگودار برسر اقتدار تھا. ہلاکو خان کا تو نام ہی ہلاکو خان تھا. وہ قتل کر کے لوگوں کے سروں کے مینار بنایا کرتا تھا. اتنے لوگ مارے اس نے. ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان. وہ خراسانی بزرگ اس کے پاس تشریف لے گئے نیکی کی دعوت دینے کے لیے. بہت سارے مبلغین بھی یہاں مجھے سن رہے ہیں، کبھی کبھی نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں، مدنی قافلے میں جاتے ہیں، کوئی اونچی آواز میں بات کر دیتا ہے، کوئی جھڑک دیتا ہے، کوئی ڈانٹ دیتا ہے. دل چھوٹا مت کیا کرو. کچھ لوگ درس چھوڑ دیتے ہیں، نہیں جناب مسجد والے ڈانٹتے ہیں، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، نگران نے یہ کہہ دیا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مدنی کام چھوڑنے والوں سنو. مبلغ گئے اور جا کر جب اس کو اسلام کی دعوت پیش کرنے لگے تو باریش تھے، داڑھی والے تھے. تگودار خان نے بڑے جس کو آپ کہیں کر و فر کے ساتھ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. حالانکہ یہ شدید دل آزاری ہے. داڑھی کا مذاق اڑانا شرعاً بالکل جائز نہیں، بلکہ بعض اوقات تو یہ کفر تک بات چلی جاتی ہے. مگر اس مبلغ اسلام نے کیا انداز اپنایا. اس نے کہا میری داڑھی، تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. تگودار خان کہتا ہے تو وہ باریش مخلص نرم مبلغ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے خالق اور مالک کا ایک کتا ہوں. اگر جانثاری اور وفاداری کر کے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر جناب میں اچھا ہوں، ورنہ پھر تو آپ کے کتے کی دم ہی مجھ سے زیادہ اچھی ہے. یہ وہ عاجزی انکساری والی بات تھی کہ جو تگودار خان کے دل میں گھر کر گئی. کہ حضور معاف کیجئے، آپ اب میرے مہمان ہیں. اپنے ساتھ رکھنا شروع کیا. مبلغ اس مبلغ نے اسلام کی دعوت پیش کی، اخلاق کریمہ سامنے رکھے، اور ایک وقت آیا کہ تگودار خان کے دل میں بھی مدنی انقلاب برپا ہوا. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا. نہ صرف وہ مسلمان ہوا، پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی. وہیں گالی نکال دیتے ہیں لوگ، کہتے ہیں ارے خاموش کیوں رے، بزدل ہیں کیا، ہمارے پاس زبان نہیں ہے. ارے اس نے بدتمیزی کی، اب میں بتاتا ہوں میں کون ہوں، مجھے بھی جواب دینے آتا ہے. ایسے جواب دیتے ہیں لوگ. ہم کہیں نا نرمی کرو، کیوں نرمی کریں بھائی، اس کو تو جواب دینا ضروری ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے. ارے جناب اتنی ٹیڑھی بات کی، اب میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں. جو بندہ کہتا ہے نا میں بتاتا ہوں میں کیا ہوں، واقعی وہ بتا دیتا ہے وہ کیا ہے. اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ سارا باہر آ جاتا ہے. اللہ کے بندو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بڑا عجیب سا ایک فارمولہ دنیا میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ ہم جناب شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا بٹن آپ کے اندر لگا ہے جو بدماش سامنے آتے ہی آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. اللہ کے بندے، شریف آدمی شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے. جب بدماش کے سامنے آپ شریف ہوں گے تبھی تو اس پر اثر ہوگا نا. آپ بھی بن گئے بدماش. ایک گالی دے گا میں 7 گالی دوں گا، ایک پتھر مارے گا میں جناب ڈنڈا ماروں گا، تو ایک پستل نکالے گا میں جناب پورا محلہ لے کر آ جاؤں گا. یہ تو لڑائی آگے ہی بڑھنی ہے، قتل و غارت گری ہونی ہے. نرمی، شفقت، معافی، درگزر، یہ اسلام سکھاتا ہے. آپ ذرا سوچئے، بینیفٹ دیکھیے. اگر یہ مبلغ
جو خراسانی بزرگ تھے اس نے ذلت آمیز انداز اختیار کیا کہ تمہاری داڑھی اچھی یا میرے کتے کے بال، دم کے بال اچھے، وہ ناراض ہو کر آ جاتے، کچھ بھی نہیں ہوتا نا. معاف کیا، نرمی کی، بینیفٹ کیا ملا کہ وہ تاتاری قوم جو مسلمانوں کی مخالف قوم، قتل کرنے والی قوم تھی، اس ایک مبلغ اسلام کی نرمی کی وجہ سے وہ ساری قوم مسلمان ہو گئی. اگر آپ بھی یہ نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں، بہت سارے دشمن ہوتے ہیں، بہت سارے ناراض ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو صحیح فارمولہ دے رہا ہوں، جا کر ان سے نرمی سے بات کر لیں، معافی تلافی کر لیں، وہی دشمن آپ کا دوست بن جائے گا. اور یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن پاک کی آیت میں فارمولہ موجود ہے کہ اگر ہم یہ انداز اختیار کر لیں تو یہ جو ہمارے مخالفین ہیں نا یہ ہمارے بن جائیں گے. لیکن اللہ کرے کہ ہم یہ انداز بھی تو اختیار کرنے والے بنیں. ایک بار ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ کیا ہوا، اب سنیے. یہ اتنی بڑی دعوت اسلامی ایسے ہی نہیں بن گئی، یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہی وابستہ نہیں ہو گئے. ایک بار امیر اہل سنت خود فرماتے ہیں کہ میں کہیں جا رہا تھا تو راستے میں دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع اس زمانے میں گلزار حبیب مسجد میں سولجر بازار میں ہوتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک سنیما گھر بھی آتا تھا. تو اس سنیما کے قریب ایک بندہ فلم کا ٹکٹ لینے کے لیے کھڑا تھا اور مجھے دیکھا اور مجھے آواز لگائی، مولوی صاحب آ جاؤ ٹکٹ فلم دیکھ لو، بڑی اچھی فلم لگی ہوئی ہے. اچھا، امیر اہل سنت کے ساتھ آپ کے مریدین بھی تھے، لیکن امیر اہل سنت نے سب کو ٹھنڈا کیا، خاموش کیا اور خود آگے گئے اور اس سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کہا بھائی میں فلم تو نہیں دیکھتا، لیکن چونکہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے تو میں بھی سوچا ہوں آپ کو ایک دعوت دے دوں. ہمارا ہر جمعرات کو گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا ہے، آپ بھی کبھی وقت نکال کر اجتماع میں تشریف لائیے گا. ایک طرف سے جہالت تھی، دوسری طرف سے نرمی تھی. اب سنو اس کا نتیجہ کیا ہوا. خود امیر اہل سنت فرماتے کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد مجھ سے ایک شخص ملاقات کرنے آیا جس کے سر پر امامہ تھا، چہرے پر داڑھی تھی. کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا؟ امیر علیہ سے فرماتے نہیں. کہتے میں وہی نوجوان ہوں، سنیما کی لائن میں کھڑا تھا، آپ کا مذاق اڑایا تھا، آپ نے میرے مذاق کے جواب میں مجھے اجتماع کی دعوت دی، آپ تو چلے گئے. میں سوچتا رہا یہ کیسے مولانا صاحب تھے، میں نے بدتمیزی کی، یہ مسکرا کر مل کر گئے، یہ مجھے اجتماع کی دعوت دے کر گئے. میں نے سوچا میں ان کی دعوت پر ایک بار ضرور جاؤں گا. آپ ہی کا بیان سنا اجتماع میں، آپ کے بیان نے دل پر چوٹ کی، سارے گناہوں سے توبہ کر لی، آج سر پر امامہ بھی ہے، چہرے پر داڑھی بھی ہے. یہ ہے نرمی، یہ ہے شفقت. آپ اگر دل جیتنا چاہتے ہیں تو لڑائی سے نہیں جیت سکیں گے. آپ گالیاں دے کر، جھگڑا کر کر کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے. آپ نرمی سے، آپ پیار سے سب کو اپنا بنا سکتے ہیں. یہ وہ ہتھیار ہے جو ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک لمٹ ہے، ہر بندے کی ایک لمٹ ہے. میں نے دیکھا ہے بعض اوقات بڑے نرم، شفیق، مہربان ملتے ہیں نا، ایسا لگتا ہے بڑے خوش اخلاق ہیں، لیکن جب ان کے بھی مزاج کے خلاف بات ہو جائے نا، او ہو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی ایسا نکلے گا اندر سے، ہیں اتنا غصہ، اتنا جناب اول فول. بعض اوقات داڑھی امامے والے بھی ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ نمازی ہوتے ہیں 5 وقت کے، مگر اندر ایسی سختی ہوتی ہے کہ انسان کہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. کسی نے بڑی خوب بات کی نا کہ جو طوطا ہوتا ہے نا، مرچی کھا کر بھی میٹھی بات کرتا ہے، اور انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوی باتیں کر رہا ہوتا، تیکھی باتیں کر رہا ہو. اتنا میٹھا کھاتے ہو مگر بول میٹھے کیوں نہیں ہوتے، باتیں ہماری میٹھی کیوں نہیں ہوتی، ہم کیوں سختی کرتے ہیں. تو خدارا اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے، اور یقین کریں آپ نرمی پر عمل کر کے دیکھیے. گھر کے جھگڑے، پڑوس کے جھگڑے، معافی، درگزر. اب میں انشاءاللہ کچھ طریقے بتاتا ہوں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اپنی ذات میں نرمی پیدا کر سکتے ہیں. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک حدیث پاک پڑھی، اور جب سے وہ حدیث پڑھی ہے میں سچ بتاؤں طبیعت ہری بھری ہو گئی ہے. ایک لائن کی حدیث ہے اور میرے آقا نے کمال ارشاد فرمایا. آقا فرماتے المؤمن حین لین سہل. مومن وہ ہوتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے، نرم خو، یعنی اس کی طبیعت بھی نرم ہوتی ہے، اور سہل آسان ہوتا ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم آسان ہیں. اب آسان سے کیا مراد ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں ایزی ٹو ایکسیس، جس سے آسانی کے ساتھ بات چیت کی جا سکے، آسانی کے ساتھ معاملات کیے جا سکیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اب مثالیں کچھ 2-4 مثالیں دے دیتا ہوں. کیا میں ایسا شخص ہوں، اپنے بارے میں سارے غور کریں، کہ میرے بچے میرے ساتھ آسانی سے بات کر لیتے ہیں،
جو ان کو بات کرنی ہوتی ہے وہ ایزیلی کر لیتے ہیں. بعض اوقات بچے 3-3 4-4 دن تک سوچتے رہتے ہیں کہ ابو کا موڈ ٹھیک ہے پھر بات کریں، ورنہ جو بات کرنی انہوں نے جھاڑنا ہی ہے. اس کا مطلب ہے بچوں کے لیے آسان نہیں. اب اپنی زوجہ کے بارے میں سوچیں جو فیملی والے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے لیے آسان ہوں کہ نہیں. بعض اوقات بیوی کئی دن تک چیک کرتی ہے موڈ ٹھیک ہے کہ نہیں، کاروبار اچھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے ذرا سی بات کرنی ہے انہوں نے جھاڑ دینا ہے، انہوں نے ڈانٹ دینا ہے. نقصان دکان پر ہوا ہے، خیر گھر والوں کی نہیں ہے. کسی بس میں آتے آتے کسی سے لڑائی ہوئی ہے، سارا غصہ اترنا ہے گھر والوں پر. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یعنی ہماری فیملی کے لیے بھی ہم آسان نہیں ہیں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ہم سوچیں، جو نگران ہے وہ سوچے کہ میں اپنے ماتحت کے لیے آسان ہوں. میرے ماتحت میرے ساتھ کام کرنے والے مجھ سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں، جو چاہے وہ کہہ سکتے ہیں، یا انہیں ڈر لگتا ہے کہ نگران صاحب کو جب کچھ کہنا انہیں ڈانٹنا ہی ہے، پیشی لینی ہے. وہ نگران اچھا نہیں ہے. ماتحت اگر کوئی ہے وہ اپنے بارے میں سوچے میں اپنے نگران کے لیے سہل ہوں، آسان ہوں. پتہ چلا نگران ہی ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو سمجھائیں گے یہ الجھنا شروع کر دے گا، یہ ناراض ہو کے گھر بیٹھ جائے گا. اس کا مطلب وہ بھی آسان نہیں ہے. میں اپنے پڑوسیوں کے لیے آسان ہوں. پڑوسی مجھ سے خوش ہیں یا ٹینشن میں ہیں کہ ساری دنیا کو نیکی کی دعوت دیتے، پڑوس والے سارے تکلیف میں ہیں. اب غور کرتے جائیں. ایون میں یہاں تک کہتا ہوں کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں، کیا ہم اپنے سسرال والوں کے لیے آسان ہیں یا وہی ٹپیکل خطرناک داماد بنے ہوئے ہیں؟ ویسے جناب مبلغ بنے ہوئے ہیں اور سسرال والوں کے لیے ٹینشن بنے ہوئے ہیں. جب تک حضرت نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا. کھانا شروع ہوگا تو سارا سسرال کھڑا رہے گا کہ حضرت کو گرم کھانا دے دیں، ان کی پلیٹ میں کم رہا تو ہماری بچی کی خیر نہیں ہے. ارے تف ہے ایسے مسلمان پر جو اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن. اب خود سوچے نا، میرے آقا تو فرما رہے مومن سہل ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے، اور میں ٹینشن بنا ہوا ہوں. اب غور کرتے جائیں. جدھر نوکری کرتا ہوں اس میں کام ساتھ کرنے والوں کے لیے ٹینشن ہوں یا آسان ہوں، سہل ہوں. اللہ کی قسم میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جائیں نا آپ آسان بن جائیں. ہر شخص کے لیے، فیملی کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، آپ دیکھیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. آپ اتنے خوش رہیں گے، ہر بندہ آپ سے محبت کرے گا، آپ کو دعائیں دے گا. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے میگنیٹ دیکھا؟ مقناطیس کو آپ آگے رکھے اور لوہے کی چیزیں ہوں ساری آگے چپک جاتی ہے نا. ایسے بن جاؤ، اتنے آسان ہو، اتنے نرم ہو کہ لوگ آپ کے قریب آنا پسند کریں. لیکن ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو ہیں تو میگنیٹ، مقناطیس ہی ہیں مگر اس کی الٹی والی سائڈ ہے. اسی مقناطیس کو الٹا کرے دیکھیں کیسے چیزیں دور بھاگتی ہیں. ارے وہی مقناطیس تھا بھائی، بس اس کا رخ چینج ہو گیا. بس ذرا آپ بھی اپنا رخ صحیح والا کر لیں، اپنے اندر نرمی لے آئیں. آپ یقین کریں، آپ اچھے والد بننا چاہتے ہیں، آپ نرم ہو جائیں، آپ کے بچے آپ کی سننا شروع کر دیں گے. آپ اچھے استاد بننا چاہتے ہیں، آپ نرم ہو جائیں، آپ کے شاگرد آپ کی سننا شروع کر دیں گے. آپ اچھے نگران بننا چاہتے ہیں، آپ نرم ہو جائیں، ماتحت آپ کے ساتھ چلنے میں خوشی محسوس کریں گے. آپ اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں، آپ نرم ہو جائیں، آپ اپنی فیملی میں خوشیاں دیکھنا شروع کر دیں گے. سختی نے ہمیں بہت سو سے دور کر دیا ہے. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں بس سخت ہوں نا سب میری مانتے ہیں، وہ آپ کی مانتے نہیں ہیں، آپ سے ڈرتے ہیں. دیکھیں ایک ہے دلوں میں اتر جانا اور ایک ہے سروں پر، جسموں پر حکومت کرنا. جسموں پر حکومت کرنا چھوڑ دو، دلوں پر حکومت کرنا سیکھ لو. ورنہ ہوتا کیا ہے، سختی ہے نا، جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سارے مان رہے ہیں، جیسے ہی آپ گئے انہوں نے وہی کرنا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے. اور اگر آپ دلوں میں اترے ہوئے ہیں نا، انہوں نے آپ کی غیر موجودگی میں بھی نہیں کرنا کہ کہیں انہیں برا نہ لگ جائے. ہمارے نگران صاحب کو، ہمارے بڑے بھائی کو، ہمارے والد کو برا نہ لگ جائے کیونکہ یہ ان کو پسند نہیں ہے. یہ ہے دلوں میں اترنا. تو اللہ کرے کہ ہم دلوں میں اترنے والے بن جائیں، محبتیں بانٹنے والے بن جائیں. تو اب آتے ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ وہ کون سے کام ہیں جو کریں گے تو ہم بھی نرم ہو جائیں گے. سب سے پہلے آپ اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں. میں نے بیان کے شروع میں بھی کہا تھا نا، جتنا ہو سکے ذکر و درود پڑھیں. کوئی ہدف بنائیں. جس کی زبان زیادہ سخت ہے نا وہ زیادہ ٹارگٹ لے لے کہ یار 1200 بار درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ روزانہ 300 بار کلمہ پاک پڑھنا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی بھی ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے. اپنے اوپر کچھ ذکر و اذکار لے لیں کہ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث، اور سخت دل آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ سختی کی وجہ ہے. فضول باتیں کرنا، بس بولی جانا، یہ دل کو سخت کر دیتا ہے. بولنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر زیادہ کرے نا. اور واقعی آپ خود سوچیں
کہ جس زبان پر میرے آقا کا ذکر ہوگا وہ زبان میں نرمی کیسے نہیں آئے گی، مٹھاس آ جائے گی۔ یقین کریں جو مبلغین مجھے سن رہے ہیں نا، آپ چاہتے ہیں کہ یار بیان میں اثر آ جائے، گفتگو میں اثر آ جائے، میری زبان میں مٹھاس آ جائے، اللہ اکبر، اس زبان سے درود پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا شروع کر دیں، تلاوت قرآن کرنا شروع کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ یار باتیں تو پہلے بھی کرتا تھا، بیان تو پہلے بھی کرتا تھا، مگر اب کرتا ہوں تو لوگ اثر قبول کر رہے ہیں، اب میرے جملوں میں میں نے دیکھا کہ ان کے دل میں اتر رہے ہیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے زبان کو تر کریں، اللہ اسی زبان میں مٹھاس عطا فرما دے گا، اسی زبان میں نرمی عطا فرما دے گا۔ تو آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ کثرت کے ساتھ ذکر و درود کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا طریقہ اگر اپنے آپ کو نرمی کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ خوب نیک اعمال کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، کہ انشاءاللہ جب انسان نیکیاں کرتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم فرما دیتا ہے، اور جو گناہ کرتا ہے، بے حیائی، بدکاری اور فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، یہ دلوں کو سخت بنانے والے اعمال ہیں۔ دل نرم کرنا ہے تو خوف خدا، عشق رسول، اس کے واقعات پڑھیں، اس کو سنیں، اللہ کرے آنکھوں سے آنسو بہیں، پھر دیکھیں آپ کے اندر کیسی نرمی آ جاتی ہے۔ تیسرا طریقہ وہ یہ ہے کہ معاف کرنے کی عادت اپنائیں۔ میں نے کہا نا قرآن میں ایک فارمولہ ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جب بھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ گہرا دوست۔ آپ واقعی کسی کے ساتھ نرمی کر لیں، دشمن دوست بن جاتا ہے، فیملی اپنی محبت میں آ جاتی ہے، ٹوٹا گھر بن جاتا ہے۔ ہمیں میسیجز آتے رہتے ہیں کہ جناب طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے، خاندان برباد ہو گیا ہے۔ اب اس میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ بیچ میں ایک سوری ہوتا ہے، بیچ میں ایک معافی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے۔ بیوی کہتی ہے یہ آ کر معافی مانگ لے میں چلی جاؤں گی، شوہر کہتا ہے وہ آ جائے معافی مانگ لے میں بیٹھا لوں گا۔ نہ وہ معافی مانگ رہی ہے نہ یہ معافی مانگ رہا ہے۔ دو دوستوں میں زندگی ساتھ گزاری، کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، ایک دوست کہتا ہے یہ معافی مانگ لے ہماری دوستی ہو جائے گی، دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی کر رہے ہیں، وہ بچھڑے دن بھی یاد آ رہے ہیں، مگر بیچ میں ایک معافی ہے، ایک سوری ہے جو ہم نہیں کر رہے اور دونوں دور بیٹھے ہیں۔ کئی خاندان ٹوٹے بیٹھے ہیں، کئی رشتہ دار ٹوٹے بیٹھے ہیں، کئی دوست دور ہو گئے، کئی پڑوسی بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے۔ ارے جناب اس نے ایسا کہا تھا، معافی بھی تو مانگے نا۔ ارے وہ نہیں مانگتا، تم مانگ لو معافی۔ اللہ جوڑنے والے کو پسند کرتا ہے، چند میٹھے بول بولو گے دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ بھائی دوست رشتہ دار آسانی سے نہیں ملتے، اگر ملے تھے تو کیوں جدا کر دیے؟ تھوڑی پیار والی بات کر کے، تھوڑا معافی مانگ کے خود جھک جاؤ نا۔ ہماری میمنی میں ایک بڑا پیارا جملہ کہا جاتا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے اللہ کو وہ پسند آ جاتا ہے۔ تو آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا، آپ نرم گفتگو کر لو۔ تو یقین کریں جب قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم نرمی کے ساتھ اپنا معاملہ کرو گے تو تمہارا دشمن بھی دوست بن جائے گا، تو یہ منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت طریقہ اپنے دل کو نرم کرنے کا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا کہ حضور میرا دل بہت سخت ہے۔ ایسے لوگ ملتے بھی ہیں، کہتے ہیں آپ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں مگر ہم بڑی سختی کرتے ہیں، پتہ نہیں دور نہیں ہوتی یہ سختی، دل میں بڑی سختی ہے، بس غصے پہ قابو ہی نہیں آتا، لڑائی ہو جاتی ہے۔ سنو، ایسا ہی ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر حضور دل میں بڑی سختی ہے، نرمی نہیں ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے؟ کہ حضور ہاں میں چاہتا ہوں۔ فرمایا جب تمہارے پاس کوئی یتیم آئے اس کے سر پر ہاتھ پھیر اور اپنے کھانے میں سے اسے بھی کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہونے لگ جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے نا یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اچھا اب یتیم کو مت بتانا ذرا بیٹا ادھر آؤ تمہارے سر پہ ہاتھ پھیروں گا تو میرا دل نرم ہو جائے گا، یہ اسے نہیں بتانا ہے، خود ان کے ساتھ اچھا بھلائی برتاؤ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے دل میں جو ہے وہ نرمی ڈال دے گا۔ تو بہرحال چند باتیں میں نے عرض کی اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ ہمیں نرمی کا، پیار کا درس دیا جاتا ہے۔ بلکہ میں ایک اور بات اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگی، دعوت اسلامی کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا ساری دنیا میں اتنی تیزی سے جو کام بڑھ رہا ہے، کسی بھی نئے آنے والے سے پوچھو بھائی آپ کیوں آتے ہیں، آپ تو پہلے نہیں آتے تھے اجتماع میں، تو اکثر آپ کو یہ جواب ملے گا کہ یہ اسلامی بھائی بڑے میٹھے میٹھے ہیں، بڑے پیار سے سلام کرتے ہیں، بڑا مسکرا کے ملتے ہیں، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا
کہ اگر آپ کسی کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو محبت اور پیار سے پیش آئیں، لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اے میرے مبلغین دعوت اسلامی، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ اور دین کا کام آگے بڑھے، اپنے اندر سختی مت آنے دینا، نرمی رکھنا، پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے دین کا کام ترقی کرتا ہے۔ اور اگر آپ کے اندر نرمی آ گئی، آپ کا کاروبار بھی ترقی کرے گا۔ مثال دیتا ہوں، ایک پرچون کی دکان ہو، آپ کو چاول لینا ہے، آٹا لینا ہے، آپ اس کی دکان پہ گئے، بھائی جان آٹا کتنے کا ہے؟ 10 روپے کا ہے۔ اچھا کچھ کم کرو گے؟ بھائی تمہیں سمجھ نہیں آتی، بار بار باتیں کرتے ہو۔ بندہ کہے یار سودا لینے آیا ہوں، لڑائی کرنے آیا ہوں۔ ایسے بدتمیز سے سودا لے گا کوئی جو بات بات پہ جھڑکتا ہو، ڈانٹتا ہو؟ اور آپ کسی کے پاس جائیں سودا لینے، بھائی جان آٹا کتنے کا ہے؟ وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، بڑے دنوں بعد آئے، طبیعت تو ٹھیک تھی، ابھی دیتا ہوں آٹا، کتنا چاہیے؟ آپ کہیں گے یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ نرمی کی وجہ سے بندہ دکاندار کے پاس بھی جائے گا۔ یعنی نرمی ایسی چیز ہے جو آپ کے کاروبار میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے پڑوسیوں میں، آپ کی ساری زندگی میں آپ کو ترقی دلائے گی۔ اور سختی ایسی چیز ہے جو ہر کام میں بربادی لائے گی۔ سختی سے کوئی کام صحیح نہیں ہوتا۔ اور آخری بات، کوئی بندہ کہ ٹھیک ہے یار لوگ قریب نہیں آتے تو کیا ہو گیا، میرا کون سا نقصان ہے، میں اکیلے ہی سی ہوں، میں اکیلے ہی ٹھیک ہوں۔ ایسا بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے لوگ نہیں آئیں گے نا، دوست نہیں بنیں گے نا، میں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ ایسے ہی ٹھیک نہیں ہو، کیونکہ جو دل توڑتا ہے نا، جو دل آزاریاں کرتا ہے، جو بدتمیزیاں کرتا ہے، وہ قیامت کے دن پھنس جائے گا۔ آج تو خیر کوئی دوست نہیں ہے، مگر قیامت کے دن جن پر ظلم کیا ہوگا سب کو نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ اگر میں آپ سے بھی یہ سوال کر لوں بتائیں غریب کون ہے، تو آپ یہی کہیں گے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ غریب ہے۔ صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا، حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ غریب۔ آقا نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے، فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں، روزے، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا۔ اے نمازیوں، روزہ داروں، اعتکاف کرنے والوں، عمرے کرنے والوں، حج کرنے والوں، سنو، اللہ کے حبیب فرماتے بہت ساری نیکیاں لے کر قیامت کے دن آئے گا، مگر اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل توڑا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی جناب مال دبایا ہوگا۔ قیامت کے دن وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ ہمارا حق دلا، اس نے دل توڑا تھا، اس نے ذلیل کیا تھا، بڑے بازار میں برا بلا کہا تھا، سارے خاندان والوں کے سامنے ذلیل کیا تھا۔ اب آقا فرماتے اس بندے کی جو اتنی ساری نیکیاں ہوں گی نا، یہ تمام مظلومین کو دی جائیں گی۔ جس کا دل توڑا ہوگا وہ لے جائے گا، غیبت کی ہوگی وہ لے جائے گا، ظلم کیا ہوگا وہ لے جائے گا۔ اتنے دل توڑے ہوں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندے پورے نہیں ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ اب ان لوگوں کے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نمازیں، روزے، زکاتیں، حج، عمرے سب تھے، مگر نرمی نہیں تھی، اخلاق نہیں تھا۔ اے میرے نمازیوں غور کرو، میں بالخصوص اپنے بزرگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ کئی بزرگ 5 وقت با جماعت نماز پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر زبان میں نرمی بھی لائیے۔ آپ ایک نماز پڑھتے آتے آتے اگر کسی کو ڈانٹ کر آ رہے ہیں، کسی کو جھڑک کر آ رہے ہیں، کسی کو ذلیل کر کے آ رہے ہیں، مسجد میں آ کے شور بچا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اپنی عبادتوں کو بچانا ہے تو اپنے اخلاق اچھے کرنے ہوں گے، اپنے اندر نرمی لانی ہوگی۔ میں اللہ کرے کہ آج کے اس بیان کے بعد ہم معافی، درگزر اور نرمی کا جذبہ اپنے اندر لے کر جائیں کہ اگر کسی کو آپ معاف کرو نا اس نیت کے ساتھ کہ یار یہ کچھ بھی ہے تو اللہ کا بندہ، غلطی ہو گئی نا، اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ بندہ ہو کر معاف کر رہا ہے تو میں تو سب سے بڑا خالق و مالک ہوں، وہ بھی معاف فرما دے گا۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا اور دیکھا کہ جنت میں، کہ تجھے کیسے بخش دیا گیا، تو بڑا گناہ گار تھا تو بڑا گناہ گار، مگر ایک بار ہوا یہ کہ میں کھانا کھا رہا تھا، میری بیوی نے کھانا پیش کیا، اس میں بڑا نمک زیادہ تھا، بڑا غصہ آیا، اتنا نمک ڈال دیا، جی چاہا کہ بیوی کے منہ پہ چانٹا مار دوں، یہی پلیٹ اٹھا کے مار دوں۔ ہو سکتا ہے ایسے شیر ببر یہاں بھی بیٹھے ہوں گے جو روز یہ گھر میں کہانیاں کرتے ہوں گے، کبھی برتن توڑتے ہوں گے، کبھی گالیاں نکالتے ہوں گے۔ اب بیوی سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے شادی کی ہے، بھائی وہ بھی غلطی کرتی ہے، جب آپ کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتی ہے، کمپیوٹر بھی تو ہینگ ہو جاتا ہے۔ وہ شخص کیا کیا، اسے سنو، گناہ گار آدمی تھا، کہتا کھانا کھاتے کھاتے خیال آیا بیوی کو سزا دیتا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ یار بیوی نے ایک غلطی کی، میں سزا دینا چاہ رہا ہوں، میں روز اللہ کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتا ہوں، روز اس کی جناب بارگاہ میں غلطیاں کرتا ہوں،
وہ تو سزا نہیں دے رہا، بس کہتا ہے یہی سوچا، کچھ بھی نہیں بولا، زبان سے بھی نہیں بولا بیوی کو جا تجھے معاف کیا، چپ چاپ کھانا کھایا چلا گیا۔ مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ اس روز تو نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مگر آج نہیں ہے معاف کرنے کے لیے تیار، روز آستینیں چڑھی ہوئی ہیں بیوی کے سامنے، ہیں پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اس بیچاری کو، کوئی مارتا ہے، کوئی ڈانٹتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے۔ ارے انسان ہے، ہو گئی غلطی نا، ٹوٹ گیا برتن، نہیں بنا سکی ویسا کھانا، نہیں دے سکی آپ کو وقت پر کپڑے، معافی بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ اگر مجھے اور آپ کو ہر غلطی پر پکڑنا پڑ گیا تو، اگر میری اور آپ کی ہر غلطی پر پکڑ ہونا شروع ہو گئی، ہم کدھر جائیں گے؟ ہم حرام دیکھیں اور اندھے کر دیے جاتے ہیں، ہاتھ حرام کی طرف اٹھتا اور ہاتھ گر جاتا، کدھر جاتے؟ جھوٹ زبان بولتی اور گونگے کر دیے جاتے، کدھر جاتے؟ اتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کر رہا ہے، نہیں پکڑ رہا، اور ہم ایک ایک غلطی پکڑتے ہیں۔ وہ لوگ جو ملازمین کو گالیاں دیتے ہیں، جو ملازمین کو جناب برا بھلا کہتے ہیں، مارتے ہیں ملازمین کو، بیچارہ غریب ملازم سمجھتا ہے سیٹھ کی گالیاں سن لو ورنہ نوکری چلی جائے گی، مگر دل تو وہ بھی رکھتا ہے نا، روتا تو وہ بھی گھر جا کے ہوتا کہ کاش یا اللہ مجھے اتنے پیسے دیتا، میں نوکری نہ کرتا کسی کی، روز میرا سیٹھ مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ میں نہیں کہتا ملازمین سارے ٹھیک ہوتے ہیں، جو غلطی کرتا ہے اس کو سمجھانے کا طریقہ موجود ہے، گالیاں دینے کی تو اجازت نہیں ہے نا، ذلیل کرنے کی تو اجازت نہیں ہے، آپ فارغ کر دیں اچھے انداز سے نوکری سے، مگر دل نہ توڑیں، معافی اور درگزر کی طرف آ جاؤ۔ آپ یقین کرو زندگی آسان ہو جائے گی، آپ معاف کرو اور اللہ سے کہو یا اللہ میرے بس میں جو تھا میں نے اس کو معاف کر دیا، تو کریم مجھے معاف فرما دے، کیا پتا وہ کریم ہمارا یہی معاف کرنا قبول کر کے ہمیں معاف کر دے۔ آج ہمارے سامنے ایسی شخصیت موجود ہے نا جو کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ فرماتے میں نے آج تک مجھے کسی نے ستایا، دل جلایا، ظلم کیا، اسے بھی معاف کیا، جو آئندہ کرے گا اسے بھی معاف کیا، بلکہ اگر کوئی مجھے شہید کر دے تو میں نے اپنے قاتل کو بھی معاف کیا۔ اور اس کے پیچھے جملہ کیا فرماتے ہیں؟ میری تمنا ہے کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ دیا جائے۔ یہ وہ خوبصورت طبیعت ہے، اللہ کرے کہ ہمارے اندر بھی یہ طبیعت آ جائے تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے، آپ نرم ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ مہربان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات ہم اپنے معمولات پڑھتے ہیں، درود پاک اور کچھ دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، آئیے اپنے معمولات کو پورا کر لیجئے۔ جو درود پاک ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ہر جمعرات کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ اسے پڑھے گا تو موت کے وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی وہ زیارت کرے گا، بلکہ یہاں تک وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد
عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو میرے آقا نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آپ بھی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ ہمارے یہاں سے اس کافیہ سے 1 ماہ کے قافلے روانہ ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی تمام اسلام بھائی شرکت کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ماشاءاللہ اب تو پوری ٹرینیں 1 ماہ کے سفر پر روانہ ہوتی ہیں، تو سبحان اللہ لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، سنتیں سیکھنے کے لیے آپ بھی سفر کریں۔ اور جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جس میں عالم بنایا جاتا ہے، کئی اسلام بھائی یہ کہا کرتے تھے کہ جناب دن میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، تو اب انشاءاللہ مسجد بلال مسجد 1 نمبر میں اب وہاں پر رات کا جامعۃ المدینہ شروع ہونے جا رہا ہے، تو درس نظامی کرنا، عالم دین بننا اب گویا اور آسان ہو گیا ہے، تو وہاں بھی جا کر درس نظامی میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ مزید تفصیل اپنے ذمہ داران سے معلوم کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب۔